الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سید یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کے بعد درود رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جان سرور لالا روخان نیر تاباں سرنشین محوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسین تتمائے دوراں سرخیل زہرہ جمالا جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر معزز و مکرم استاذ گرامی مفتی رفیق صاحب قبلہ، برادر گرامی سید صدام شاہ صاحب قبلہ، استاذ گرامی مولانا طفیل احمد صاحب قبلہ مصباحی، دیگر جتنے بھی سادات کرام، علماء کرام، قرآء کرام، حفاظ عظام، آئمہ حضرات، میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بڑا مختصر ہے، وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ کسی بھی موضوع کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ انہی اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کو شروع کروں گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہمیں کنویں کھودتے پھریں گے، ہمیں پہ پانی حرام ہوگا، ہمیں کنویں کھودتے پھریں گے اور ہمیں پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر یہی ذہنیت رہی اس صدی میں تو نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا۔ حضرات محترم، بڑا مختصر سا وقت ہے۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ایک کامل، اکمل، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم اپنی زندگی کے جس بھی گوشے میں اسلام سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، اسلام ہر ایک قدم پہ ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ پیدائش سے لے کے چاہے حقیقے کا موقع ہو، چاہے وہ ختنے کا موقع ہو، چاہے وہ شادی بیاہ سے لے کے موت تک ہو، انسان کی زندگی کے ہر ایک قدم پر قرآن آپ کی، اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج استاذ گرامی مولانا طفیل صاحب کی کاوشوں اور محنتوں سے ہر سال کی طرح یہ آج جو ہے سالانہ ان کا جلسہ ہے، اور اسٹیج پہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے عوام بھی بیٹھی ہوئی، عامت الناس بھی، اور طلباء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدارس جو ہیں وہ ہمارے قلعے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اسلام کو اور مضبوطی دے سکتے ہیں، اور اللہ کے اس دین کو بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے اچھے ڈھنگ سے ان مدارس میں تعلیم حاصل کر کے پھیلانے میں ان مدارس کا بہت اہم رول رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور ہی سے اگر دیکھیں آپ، اور جب حضور اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تب سے دیکھیں تو ایک کوفہ میں، ایک مدینے میں،
اور ایک مکے میں حضور علیہ السلام کے جسٹ بعد ہی سے بلکہ حضور کے دور ہی سے حضور نے حضرت معاذ ابن جبل اور کئی صحابہ کرام کو دین کی تبلیغ کے لیے باقاعدہ آپ نے یمن کی طرف اور دوسرے مقامات کی طرف آپ نے روانہ کیا. تو اول وقت سے لے کے ابھی تک مدارس و شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے. میں جو چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ میری علماء کرام کی خاص طور سے توجہ رہے گی. وہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مدارس جو ہیں یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، لیکن ہمارے لیے لازمی یہ ہے، الحمدللہ تعلیم ہو رہی ہے لیکن ہمیں اس تعلیم کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. 4-5 میں پوائنٹ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے اندر تعلیمی معاملے میں کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور بچوں کو شروع ہی سے ایک ایسا ذہن دیں جس کی وجہ سے بچے لڑکھڑائیں نہیں، بلکہ بچہ جب فارغ ہو کے جائے تو اس کے ذہن اور اس کے دل کے اندر ایک عزم مصمم ہو کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنی ہے. وہ لوگوں سے جھوٹ نہ بولے، وہ لوگوں سے جو ہے وہ دھوکہ دڑی نہ کرے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے کے مال ہڑپنے کی کوشش نہ ہو، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد جو ہو وہ مقصد یہ ہو کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی رضا کے لیے جو ہے وہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے. یہ سب سے اہم جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اساتذہ کا، کہ بچوں کو وہ چیز آپ ان کے ذہن میں ڈالیں اور بچوں کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ دنیا کے کسی بھی مقام پہ اور اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں وہ لڑکھڑائیں نہیں، اپنا مقصد ان کے ذہن کے اندر بڑی پختگی کے ساتھ بیٹھا ہوا. یہ سب سے اہم چیز ہے. میں خود مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، مفتی رفیق صاحب کی بلا بیٹھے ہوئے، ان کے پاس میں نے 1-1.5 سال تعلیم حاصل کی سلیمانیہ رحمانیہ میں، مولانا طفیل صاحب کے پاس میں پڑھا. یہ چیز میں نے محسوس کی تو میں بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کے معاملے میں کوئی کمی تھی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں فارغ ہونے تک یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا. اس لیے جب بچوں کو اولا ثانیہ ثالثہ تک آتے آتے کم سے کم ان کی منزل جو ہے وہ ایک دم کلیئر ہونی چاہیے کہ میں نے زندگی کے اندر یہ کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے. ہم لوگ فارغ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میرے زندگی کے اندر 3-4 چیزیں تھی ذہن کے اندر کہ فارغ ہو گیا تو کسی مسجد میں امامت کرنی، یا جو ہے بیگ اٹھا کے تعویذ دھاگے کرنے، یا پھر جو ہے کسی مکتب میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھانا. اس سے بھی بلند سوچ ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. وہ بچے کی کوالٹی جو ہوتی ہے وہ اساتذہ دیکھتے ہیں. وہ جب اس کو پڑھاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے یہ بچہ کون سے شعبے کے اندر اچھا ہے، تو اس بچے کو آپ اسی اعتبار سے تیاری کروائیں. مثال کے طور پہ بچہ حدیث میں اچھا ہے تو آپ اسی ٹائم سے اس کی تیاری کرائیں کہ بیٹے آگے جا کے تم نے صرف یہاں تک جو ہے وہ محدود نہیں رہنا، بلکہ تم نے آگے جا کے تخصص فی الحدیث کر کے اور حدیث پہ اچھے سے تم نے ریسرچ کر کے حضور علیہ السلام کی صحیح احادیث اور صحیح ان کا مضمون اور مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اگر کوئی بچہ تفسیر میں اچھا ہو تو اس کی ذہن سازی کی جائے کہ تمہارا مائنڈ قرآن کی طرف بہت اچھا ہے، لہٰذا تم تفسیر میں ریسرچ کرو اور اچھے لیول پہ جا کے تم جو ہے وہ دین کی خدمت کرو. اسی طریقے سے آج کل مدارس کے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے تو اس کے ساتھ میں اسکول والا سسٹم ہو گیا. تو اگر کوئی بچہ 10ویں 12ویں کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ عالم بھی بن گیا لیکن اس کا ذہن ڈاکٹر کی طرف بڑا تیز ہے، یا یہ انجینئر بہت اچھا بنے گا، یا پھر جو ہے یہ کسی اور جو ہے وہ پولیس والے شعبے میں یا وکیل والے شعبے کے اندر بہت اچھا کر سکتا ہے، تو ادھر سے جب اس نے دین کی تعلیم حاصل کر لی ہے تو آپ اس کو رہنمائی کریں، بیٹے دین تو نے حاصل کر لیا ہے، تو اپنے ایمان کی عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے. اب تو ایسا کر تیرا ذہن جو ہے وہ LLB کی طرف جا رہا ہے تو کالج میں ایڈمیشن لے، اچھی LLB کر تاکہ اپنے قوم کے غریب طبقے کے وہ پچھڑے ہوئے لوگ جن کا کیس لڑنے کے لیے وکیل لاکھوں لاکھ روپے لیتے ہیں، تو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے مختصر فیس کے اندر ان کا کیس تجھے اگر ضرورت پڑی تو کورٹ میں لڑتا ہوا نظر آئے گا. آج اگر دونوں تعلیموں کا کمبینیشن لے کے ہم لوگ معاشرے میں نہیں اٹھے، اور شہر والے حضرات آئے ہوئے میں ان سے گزارش کروں گا، باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، باتیں کسی سے چھپی نہیں ہیں.
میں نے اشعار جو شروع میں پڑھے تھے کہ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا. آج حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہمارے بچے LLB کریں. آج ضرورت ہے کہ بچے ہمارے جو ہے پولیس محکمے میں ہوں. آج ضرورت ہے کہ عدالتوں کے اندر ہمارے بچے ہوں. اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ آپ نے سستی چھوڑنی ہوگی، اور جو بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں اچھے سے ان کو سپورٹ کر کے، فضول خرچیاں بند کر کے، اور ان بچوں کو اچھے لیول پہ لے کے آنا ہوگا. ورنہ حالات اس طریقے سے ہو گئے ہیں کہ آپ کا مسلمان ہونا آپ کے لیے آج مجرم ہونا قرار پایا ہے. کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں کھل کے باتیں کہتا ہوں. مجھے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ باقی ڈر نہیں لگتا لوگوں کا. موت اور زندگی تو جو ہے وہ رب کے ہاتھ میں، جو کب آنی ہے سب آنی ہے. مفتی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پچھلے 2 دن سے آپ دیکھیں. آپ کی پارلیمنٹ لوک سبھا ہے، اس کے اندر ایک جو ہے چنا ہوا بندہ آ کے آتا ہے آپ کی کمیونٹی سے، اس کو اپوزیشن پارٹی والا کھڑا ہو کے آتنکوادی نہ جانے کیا کچھ کہتا ہے. اس کو 1 گھنٹے کے لیے بھی اسپیکر نلمبت نہیں کرتا. لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ کچھ بھی بولتا ہے بغیر کسی کا نام لیے، تو آپ کی داڑھی، آپ کی ٹوپی اور آپ کا مذہب، وہ یہ نہیں دیکھتے یہ کون سے فرقے سے، وہ یہ نہیں دیکھتے یہ سلسلہ اشرفیہ سے ہیں، یہ سلسلہ رضویہ سے ہیں، یہ سلسلہ چشتیہ سے ہیں، یا یہ دیوبند سے ہیں، یا اہل حدیث سے. وہ یہ نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ داڑھی اور ٹوپی والا ہے، مسلمان ہے. عمر خالد کو آپ دیکھیں، عمر خالد کو دیکھیں، سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں پچھلے 4 سال سے بغیر جو ہے وہ تاریخ ملے ہوئے بندہ جو ہے وہ جیل کے اندر سڑ رہا ہے. امام شرجیل امام کو دیکھ لیں آپ. میں نوجوان طبقے سے خاص طور سے بات کر رہا ہوں جو دنیاوی تعلیم میں کچھ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے یا جس کو کچھ نالج ہے. آپ 10ویں پڑھنے کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جا رہے ہیں، آپ 12ویں پڑھنے کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جا رہے ہیں، آپ کالج کے فرسٹ ایئر میں جا رہے ہیں، آپ چھوڑ دے رہے ہیں. اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے اور آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ قوم اسی طریقے سے جو ہے وہ دن بدن بربادی کی طرف جاتی جائے گی. ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں مولانا طفیل صاحب کچھ کر لیں گے، مولانا طفیل صاحب سمجھتے ہیں کہ سید صدام شاہ صاحب کچھ کر لیں گے، اور اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ ہم دوسروں کے کندھوں پہ ڈالنے کے عادی ہو گئے. سوچ رہے ہیں یہ علماء ہیں، یہ علماء کر لیں گے. اور علماء سے بھی میں بہت معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا، اب کمپٹیشن کا دور نہیں رہا ہے. اب جو ہے معاملہ یہ نہیں رہا ہے کہ ہم ممبر و محراب سے ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں یا ایک دوسروں پہ جو ہے وہ فتوے لگا کے کسی کو اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کریں. وہ جو معتبر مفتیان کرام ہیں، اگر وہ شریعت کی حد میں کسی کا کوئی ایسا کلمہ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ کفر سے جو ہے وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ان کا کام ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ایسے ہو گئے، ہر بندہ آج کل فیس بک پہ نابالغ مفتی بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو فوراً اٹھا کے فتویٰ دے دیا، کسی کو اسلام سے خارج کر دیا، کسی کو دیوبندی بنا دیا، کسی کو اہل حدیث بنا دیا. یہ مفتیان کرام کا کام ہے. مفتی رفیق صاحب بیٹھے ہیں اور جو معتبر مفتیان کرام ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ کس پہ گمراہی کا فتویٰ لاگو ہوتا ہے، کس پہ کفر کا فتویٰ لاگو ہوتا ہے اور کون گمراہ ہوتا ہے. یہ عوام کا یا کم پڑھے لکھے لوگ جن کو سورہ فاتحہ بھی ڈھنگ سے پڑھنی نہ آتی ہو، ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ فیس بک پہ بیٹھے اور فٹ سے لکھ کے کسی کو کافر کہہ دیں یا کسی کو دین سے خارج کر دیں. اپنے دلوں سے حسد اور حقد کو دور کریں، آپسی ممبر و محراب اور جلسوں والی لڑائیوں کو بند کریں. اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو خیر کے معاملے میں کمپٹیشن کریں، دوسرے کو کسی کو گرانے کے معاملے میں کمپٹیشن نہ کریں. یہ نہیں ہو کہ میں نے کسی کا جو ہے معاملہ فروغ کروا دینا ہے، میں نے اس لیے یہ کام کرنا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ لوس ہو جائے یا کوئی ہم سے نیچے آ جائے اور میری واہ واہ ہو جائے. نہیں، کوئی بھی کام کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں اور خیر کے لیے کریں. اگر کمپٹیشن ہی اگر آپ نے کرنا ہے تو کمپٹیشن یہ کریں کہ مولانا طفیل صاحب نے اس سال اگر 5 حافظ قرآن اپنے مدرسے سے فارغ کروائیں، اگلے سال میں 10 کرواؤں گا. اگر کروانے ہیں تو خیر کے کام میں آئے. اگر انہوں نے جو ہے وہ 10 قاری نکالے ہیں تو آپ اگلے سال 15 اچھے قاری جو ہے وہ قوم کو دیں گے. اور مضبوطی کے ساتھ آئیں. بنیادی جو بچوں کی تعلیم ہے اس کے اندر کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ علماء کی ذمہ داری. ہمارے یہاں پہ مدارس ہیں، سلیمانیہ، رحمانیہ ہے، غریب نواز ہے، پھر اس کے بعد یہ حضرت کا مدرسہ ہو گیا. یہ 3 مدارس ہیں جن کے اندر جو ہے وہ بچوں کے لیے، خاص طور سے لڑکوں کے لیے تعلیم ہو رہی ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم قوم کو قاری دیں کوالٹی والے دیں، عالم دیں کوالٹی والے دیں، صرف پگڑیاں باندھنے تک محدود نہ رہیں.
ایسا بندہ ہو کہ جا کے جب کھڑا ہو اور قوم اس سے مسائل پوچھے تو دین کا صحیح مسئلہ بیان کر سکے، یہ چیز لازمی رکھے۔ اور جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، اور آپ اپنے اعتبار سے جو دنیاوی تعلیم والے بچے ہیں ان کے لیے ایک کوئی تنظیم بنائیں، اور لازمی یہ چیز کریں کہ ہم اپنے بچوں کو LLB کروائیں، MBBS کروائیں، RS کروائیں، UPSC میں ایک دو بچہ اگر پچھلے 5 سال میں، اگلے 5 سال میں اگر کرتا ہے۔ ہنومان گڑھ کا بچہ ابھی میں آیا دہلی میں، جب میں اترا تو مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، ہنسلیا کا لڑکا ہے، وہ جو ہے UPSC کی تیاری کر رہا ہے، چھوٹے سے کمرے کے اندر رہ کے۔ تو مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، لیکن اگر محنت کر کے اپنا پیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کنجوسی کر کے، تھوڑا کم کھا کے اگر پیسہ تعلیم پہ لگائیں گے اور اپنے بچوں کو اگر اچھی تعلیم دینی اور دنیاوی دلائیں گے تو کل کو ہمیں غیروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے کیس کے معاملے ہو، دوسرے معاملات ہو، کسی اور کو پیسے دے کے اپنا معاملہ خراب نہیں کرنا پڑے گا۔ مدارس اسلامیہ سے گزارش کروں گا، بچے اگر پڑھنے والے ہوں، لاسٹ بات بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، جو بچے پڑھنے والے ہوں اور ان کا ذہن یہ ہو کہ اگر وہ باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، یہ میرا لاسٹ سال چل رہا ہے ازہر میں، اس کے بعد ہم لوگ کو یہ ایک ایسا سسٹم شروع کریں گے کہ جو بچے پڑھنے کے خواہش مند ہیں، اگر اسلامی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ ہم لوگ ایک نصاب لے کے آئیں گے، وہ اس کی یہاں پہ تیاری کریں۔ اگر حدیث کے، میں خود اصل میں گیا، مجھے نہیں پتا تھا مجھے کون سے شعبے میں جانا ہے، جب میں گیا تو وہاں جانے کے بعد میرا شروع سے پلان یہ تھا کہ میں حدیث میں چلا جاؤں گا، میں نے سن رکھا تھا کیونکہ میں سردار سے رہتا تھا تو وہاں پہ تھوڑے جو ہے وہ دوسرے والے حضرات زیادہ رہتے ہیں، تو میں نے سوچا حدیث اچھے سے پڑھ کے آؤں گا، میں نے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن جب میں گیا، میں نے مرکز کلیئر کیا، ایک سال جب میں کالج کے فرسٹ ایئر میں گیا اور حدیث کی کچھ کتابیں میں نے جو اصول حدیث پہ اور حدیث تحلیلی پہ جب میں نے کچھ کتابیں پڑھی، اور دوسرے سال میں جب میں انٹر ہوا تب جاتے جاتے مجھے پتا چلا کہ حدیث ایک ایسا فن ہے، جب اگر آپ تفسیر لیں گے اس کے تحت حدیث آ جائے گی۔ تو میں نے حدیث والا جو ہے وہ ارادہ کینسل کر کے میں نے تفسیر میں ایڈمیشن لیا، اور جب تفسیر میں ایڈمیشن لیا تب جا کے جو ہے الحمدللہ، اور میں یہ بات جو ہے وہ فخریہ طور پہ کہتا ہوں، ہمارے یہاں پہ قصے کہانیاں اور سنی سنائی باتوں پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ آپ ازہر کے منہج کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں کسی بھی موضوع کے اوپر، آپ اصول حدیث پہ اصول تفسیر پہ فقہ ہو گیا، تیارات ہو گئے، جتنے موضوع ہیں، کسی بھی موضوع، تصوف سے لے کے فلسفے سے لے کے منطق سے لے کے ہر ایک موضوع پہ آپ دیکھیں گے 100 صفحے کی کتاب اٹھائیں گے۔ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے علماء کرام کے لیے، ہم لوگ موت کی مجلس ہوتی ہے، ایک آیت بولتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اکثر علماء کو اس کے علاوہ دوسری آیت نہیں آتی، لیکن ازہر کا یہ اپنا ایک اسلوب ہے کہ آپ کوئی سا بھی موضوع لیں گے، اس ایک موضوع کے اوپر قرآن سے سینکڑوں آیتیں اور احادیث سے سینکڑوں احادیثیں آپ کو جو وہ جمع کر کے دے دیں، تو آپ اس کے لیے معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ کوشش کریں، اگر بچے پڑھنے والے ہوں بات تو ان کو جو ہے آپ تیاری کروائیں اچھے سے، اور ان کا آگے کا راستہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم وقت آپ کے لیے حاضر ہیں، جو بھی آگے کی کاروائی ہوگی، جو بھی پروسیس ہوں گے اس میں ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ ہمارے بچے جا کے اچھے پڑھ کے آئیں اور آ کے قوم کی رہنمائی جو ہے وہ اچھے سے کر سکیں۔ تو یہ چیزیں سمجھیں، جس طریقے سے مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں پچھلے 2 دن سے، یہ وقت دور نہیں ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو حالات کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ غلط پوسٹیں لکھنے سے بچیں اور اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھیں، اپنے بھائیوں کا بازو بنیں، آپس میں محبت پیدا کریں، تعلیم کی طرف زیادہ جو ہے وہ توجہ رکھنے کی کوشش کریں۔ باتیں بہت ساری تھی کہنے کے لیے، اللہ جو ہے وہ سننے سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناتا اگر کوئی درد آشنا ملتا، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا سوہنے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔